کل اضافہ ہوا 12 روپے 48 پیسے کا، اس کی وضاحت یہ آئی کہ اس کا اثر کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا۔ کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا تو قومی خزانے پہ تو پڑے گا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو اور ایم کیو ایم ہو، یہ سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں کہ الیکٹرک مافیا کا یہ لائسنس کینسل کر کے اس ادارے کی تمام جنریشن کو قومی تحویل میں لیا جائے۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو اور ایم کیو ایم ہو، یہ سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ایک طرف ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جنگ ہم نے چھیڑی ہے تو ہم اس کو آئینی جمہوری طریقے سے قانونی طریقے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی ہم نے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس پریشر کے نتیجے میں یہ اسمارٹ موو کی ہے کہ الیکٹرک والوں نے کہ جو ٹھنڈے مہینے ہیں ان ٹھنڈے مہینوں میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے کم کر دیں گے اور جب گرم مہینے آتے ہیں تو اس میں پھر نیپرا وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ لوگ چارجز پھر بڑھا دیتے ہیں اور نیپرا اس میں سہولت کاری کرتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا، اس کا پورا میکینزم یہ سوالیہ نشان ہے، اس میں سارا فائدہ جو ہے کہ الیکٹرک کو حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو پیسے لگ کر آتے ہیں، جس کا کل اضافہ ہوا 12 روپے 48 پیسے کا، اس کی وضاحت یہ آئی کہ اس کا اثر کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا۔ کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا تو قومی خزانے پہ تو پڑے گا۔ اس کے الیکٹرک کو تو حکومت پیسے دے گی سبسڈی کے نام پر۔ یہ سبسڈی کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی ہم لوگ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو یہ پیسے آتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اس کا اثر صارفین پہ نہیں پڑے گا۔ اس پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کے عوام ہیں جو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں کراچی کا شیئر آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس میں کتنا ہے، ریونیو میں کتنا ہے اور پوری جی ڈی پی میں کتنا ہے۔ کہ الیکٹرک مافیا کا یہ لائسنس کینسل کر کے اس ادارے کی تمام جنریشن کو قومی تحویل میں لیا جائے، چونکہ جنریشن مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو ایکسس بجلی ہمارے پاس ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق جو آئی پی پی سے کیے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے، ایکسس بجلی ہے، بجلی اگر ہم خرچ نہیں بھی کریں گے تو اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ہم پیمنٹ کر ہی رہے ہیں تو یہ بجلی کراچی میں استعمال ہو کہ الیکٹرک کو سائٹ پہ کیا جائے اور جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے۔ یہ پاکستان کے مفاد کا فارمولہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کا فارمولہ ہے، لیکن یہ فارمولہ شاید مافیاز کے مفاد کا نہیں ہے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ خبریں یہ چھپی ہیں کہ 6000 اہلکار سندھ پولیس کے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اب وہ 6000 ہیں کہ 5000 ہیں یا 10,000 ہیں؟ 10,000 بھی آ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرا نہیں سکتے۔ کل بھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہیں، میں ان کو ناجائز ایڈمنسٹریٹر کہتا ہوں اس لیے کہ الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، غیر آئینی ہیں، اور ان کو خود ہی اتنی شرم تو کرنی چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن ان کو برطرف کیوں نہیں کرتا؟ الیکشن کمیشن کیوں نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ میں حیران ہوں۔ وہ بھی کیا زرداری ڈاکٹرائن کا حصہ ہے سکندر راجہ صاحب، جس کے نتیجے میں وہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ورنہ کون سی ریزن ہے جس کی بنیاد پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہیں؟ ان کو ہٹنا چاہیے، لیکن وہی وکالت کر رہے تھے۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ 2 حصوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف یہ خطوط لکھ رہے ہیں مسلسل، یہ اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے پوری وزیر سندھ حکومت کی طرف سے کہ آپ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائی اب یہ تو جو ہے نا یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ لوگوں کو جو نا بالکل آنکھوں میں دھول کیا بلکہ پوری کی پوری دھول کے اندر پوری قوم کو مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے، اسلام آباد بھیجنے کے لیے سندھ پولیس موجود ہے۔